السلام علیکم سامعین، میں ہوں رانا عبد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا راجپوت ہسٹری۔ سامعین، آج کی ویڈیو قدیم قصبہ تلمبہ اور مولانا طارق جمیل صاحب۔ سامعین، تلمبہ ضلع خانیوال میں موجودہ بستی جس کے آثار صدیوں پرانے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے نوادرات، سکے، باقی رہ جانے والے کھنڈرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ شہر صدیوں پرانا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق طوفان نوح میں بھی یہ شہر موجود تھا۔ یہاں اسکندر اعظم بھی وارد ہوا۔ کہا جاتا ہے موجودہ آباد تلمبہ قصبہ پہلے بھی 2 بار مختلف مقامات پر آباد ہو چکا ہے۔ ایک مقام وہ ہے جو موجودہ قصبے کے جنوب مشرق میں 1 میل کے فاصلے پر مامو شیر کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا مقام مغرب کی طرف جہاں پرانی آبادی کے کھنڈرات موجود ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق راجہ تل نے، جو راجہ سلوان سیالکوٹی کی اولاد میں سے تھے، اس شہر کو آباد کیا اور اپنے ہی نام پر اس بستی کا نام بھی رکھا۔ اس قلعہ نما شہر کا نام تل امبا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر تلمبہ بن گیا۔ جب اسکندر اعظم نے حملہ کیا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں مقامات میں سے کس جگہ کو اسکندر اعظم یونانی نے تباہ کیا۔ اسکندر اعظم کے حملے کے وقت یہاں ملتان میں ملی قوم آباد تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اسکندر اعظم ملی قوم سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور وہی زخم بعد میں اس کی موت کا سبب بنے۔ تاریخ دانوں کے مطابق محمود غزنوی نے بھی اس شہر پر حملہ کیا۔ امیر تیمور نے اپنی کتاب ترک تیموری میں اس شہر پر حملہ کرنے کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے وزراء نے فدیہ 2 لاکھ روپیہ قائم کیا۔ اہل سادات سے فدیہ نہیں لیا گیا، بلکہ انہیں مختلف طوائف اور عربی گھوڑے عطا کر کے عزت و احترام سے واپس بھیجا گیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق امیر تیمور نے قلعہ تلمبہ کی طرف توجہ نہیں دی، مگر خود امیر تیمور کی کتاب ترک تیموری تاریخ فرشتہ کی بات کی نفی کرتی ہے۔ مقامی روایات کے مطابق طوفان نوح کے وقت بھی یہ بستی آباد تھی، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے۔ لیکن دیگر تحقیق اس کے 2500 سال پہلے موجودگی اور آبادکاری کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو یہاں سے 5 مختلف عہد کے آثار ملے ہیں، جس میں موئی قبائل، یونانی، ساسانی، بدھ، ہندو اور مسلم شامل ہیں۔ موجودہ مقام پر اس شہر کی منتقلی 16ویں صدی کے شروع میں محمود خان لنگا کے دور میں دریا کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک بھی تلمبہ تشریف لائے۔ ان کے علاوہ سکھ مذہب ہی کے 7ویں گرو ہر رائے بھی یہاں آئے اور سکھ مذہب کی تعلیمات دی۔ تاریخی شواہد کے مطابق محمد بن قاسم کی برصغیر آمد کے موقع پر تلمبہ بھی آمد ہوئی۔ جس راستے سے محمد بن قاسم کا گزر ہوا، وہ جگہ اب بھی قاسم بازار کے نام سے مشہور ہے۔ بادشاہ اکبر کے دور میں بھی تلمبہ کا شمار ملتان میں ہوتا تھا۔ ماہرین کے مطابق شیر شاہ سوری نے شہر کے مرکز میں بلند چہار کا ایک مضبوط قلعہ بنایا، جس کے آثار ابھی باقی ہیں۔ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق بھی اسی بستی سے ہے، اور ان کی یہاں تعمیر کی گئی ایک خوبصورت مسجد اور مدرسہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب اکثر بیانات میں
تلمبا کی بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی تفصیل ان کی ویڈیو میں موجود ہے۔ امید ہے سامعین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔